حدیث لوگوں قاضی ابو یوسف قول سنا کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیجئے، رات کو جا کر لمبی تان کر سوئیے۔ کہا باہر نکلے، طالب علموں کو دیکھا، ہاتھ میں قلم اور دوات ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگوں؟ کیا کہتے ہیں؟ روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ کون سی جماعت؟ ان کی جماعتیں۔ کون ہے قاضی ابو یوسف؟ چوٹی کا امام حنفی مذہب کا۔ ساتھ دلیل دیتے ہیں تم سے بہتر روئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم محمد کی حدیث پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو۔ یہی تو اہل حدیث، یہی تو مسلک اہل حدیث ہے۔ اور لغت کے امام خلیل بن احمد، نحو کے امام خلیل بن احمد نے کہا، کیا کہا تھا؟ کہا اہل حدیث زمین پر اللہ کے ولی ہیں۔ اگر تم انہیں اہل حدیثوں کو اللہ کے ولی نہیں مانتے، امام تمہارا کہتا ہے، پھر زمین اللہ کے ولیوں سے خالی ہو چکی۔ ان اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہو۔ امام سفیان ثوری نے کیا کہا تھا؟ آخری باتیں، صحت اجازت نہیں دیتی، بھائیوں کے اصرار پر پہنچا ہوں۔ کہا سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان کے چوکیدار اللہ کے فرشتے ہیں، زمین کے چوکیدار محمد کے فرشتار، یہ اہل حدیث۔ اور لوگوں تم چوکیدار بنو گے کہ نہ بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ، چوکیدار نبی کے بنو گے کہ نہ بنو گے؟ توجہ سے سنیے، اہل حدیث ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا خادم ہوں، ذمہ دار شخص ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ جب تک اہل حدیث زندہ رہے گے، ان کی بدعتیں، ان کے خرافات، پیغمبر کی شان میں غلط، اللہ کو مشکل کشا نہ ماننا۔ اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے عبد الغنی محمدی نے یہاں ایک اشتہار چھاپا تھا، اصلی غوث آدم۔ اور لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اہل حدیثوں اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ گلی گلی گجرانوالہ کے شہر کے اندر، پورے ضلع کے اندر آگ لگا دو، ان کو بتلاؤ اصلی غوث آدم صرف ایک، اور وہ اللہ کی ذات۔ پھر یہ اپنے اشتہار چھاپیں گے۔ دوسرا پیغام دو، اصلی داتا کون ہے؟ بول کر بتلائیے۔ پھر اس پر جلسہ کرو، جب ان پر ان کو مار پڑے گی، پھر تمہیں کہنا پڑے گا اصلی مشکل کشا کون ہے؟ ہم کہیں گے اللہ۔ اس پر جلسے ہوں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں بلاؤ گے وہاں پہنچوں گا۔ جہاں یوتھ فورس کا خون گرے گا، زیدی وہاں پسینہ گرے گا، زیدی وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہے۔ نعرہ تکبیر! صداقت مسلک حق اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ زیدی صاحب قدم بڑھاؤ، زیدی صاحب قدم بڑھاؤ۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث۔ اہل حدیث یوتھ فورس، میری مرکزی جمعیت کے بزرگوں، اور ابھی میں سن رہا تھا کہ میری جماعت کے امیر مولانا صادق حافظہ اللہ عتیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہماری جماعت پر رکھے، دھمکی دی گئی ہے۔ لوگوں دھمکی کیوں دیتے ہو؟ یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو اس کو ماننے والے ہیں جس نے تیر کھا کر کہا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم شہادت میری پکی ہو گئی، کامیاب ہو گیا ہوں۔ لوگوں ان کو دھمکی دی گئی، مجھے بھی دھمکی دی گئی تھی۔ کہا گیا تھا، مجھے فون آیا تھا، دھمکی دی گئی تھی، پتہ نہیں کون تھا، کہا وہاں گولیاں چلیں گی۔ میں نے کہا یہ سید اور سید کا نانا گولیوں کی چھاؤں کے اندر ہی دعوت دیتا رہا۔ ان دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔
بڑا زور لگایا اس نے. میں نے کہا نام تو بتلا دے, آپ کون ہیں, نام تو بتلائیں. گولیاں چلیں گی, حملے ہوں گے. آؤ, میرے محمد نے کہا تھا تلواروں کے سائے کے نیچے جو جنگ کرتا ہے اللہ اس کی قبر سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا کرتا ہے. تم چلاؤ یوتھ فورس پر گولیاں, تم چلاؤ امیروں پر گولیاں, زیدی اور نقوی پر گولیاں چلاؤ. اللہ کی قسم یہ قدم ڈگمگانے والے نہیں, تمہاری گولیاں چلیں گی, ہماری قبر کا عذاب ٹھنڈا ہوگا. کیا سمجھتے ہو دھمکیوں سے ہم دب گئے؟ ہم تو اس وقت نہ دبے تھے جب محمد اکیلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اس وقت نہ ڈرے تھے جب طائف میں وہ اکیلا تھا. اور لوگوں تم بھول گئے ہم کس کو ماننے والے ہیں, کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اس پیغمبر پر جب آیا تھا بستی میں اکیلا تھا, جب گیا تھا تو بستی کو فتح کر کے گیا تھا. اہل حدیث کسی کونے میں ہو, لجے والے میں ہو, اس گلے کے اندر ہو, تارے والے میں, کوثر مسجد میں ہو, سٹی میں ہو, ایک ہو, ہزاروں پر باہر لڑا نہیں کرتے, لیکن رب کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے اہل ایمان کو جگایا کرتے. نعرہ تکبیر, جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے. لوگوں تمہیں تو تاریخ یاد ہوگی, تاریخ کو کبھی نہ بھولا کریں. ایسا ہی سٹیج ہوگا. ہماری جماعت کا قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, اس کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے. شیر یزدانی ایسے ہی سٹیج پر تھا. اس کو جان لینے کے بعد کیا تم سمجھ گئے تھے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ مانتے ہیں اس وقت یتیم جماعت ہو گئی تھی, لیکن یاد رکھو یہ جماعت قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گی. میرے محمد نے کہا تھا جب تک ایک مسلم بھی اللہ اللہ کہے گا, اللہ کا نام لینے والا ہوگا, پوری دنیا میں اس ایک مسلمان کے لیے اللہ کہتا ہے سورج کو بھی قائم رکھوں گا, چاند کو بھی قائم رکھوں گا. اور لوگوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو اللہ کا اکیلے کا نام لینے والا کون ہے؟ اہل حدیث بولتے کیوں نہیں؟ اور ڈرتے کیوں ہو؟ ایک اللہ کا نام لینے والے کون ہیں؟ اہل حدیث. ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. یہی ہماری گستاخی کہتے ہو نا, ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے, کہتے ہیں گستاخ. اور ہمارے جیسا محبت اور پیار کس کو ہوگا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. لوگوں پہلا امام 80 ہجری میں پیدا ہوا, 150 میں فوت ہوا, کوفہ مرکز بنا. دوسرا امام 93 میں پیدا ہوا, امام مالک 93 کے اندر, 179 کے اندر فوت ہوئے, مدینہ مرکز بنا, مدینہ میں دفن ہوئے. تیسرا امام امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے, 204 کے اندر وفات پائی, نجران سعودیہ میں دفن ہوئے. چوتھا امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اہل حدیثوں کے یہ 4 امام, ہم کہتے ہیں اہل سنت کے بھی 4 امام. کب پیدا ہوئے؟ 164 کے اندر پیدا ہوئے تھے ہجری میں, 241 کے اندر فوت ہوئے, بغداد کے اندر دفن ہوئے. یہ 4 بڑے امام 80 150 180 93 164 یہ پیدا ہونے والے امام. اور ان سے پہلے ان کا مذہب دنیا میں, بولو تو صحیح, ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ جب امام نہیں تھا تو مذہب. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنے باپ سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا, کوئی کہے کہ جی میرا باپ تو بعد میں آیا میں پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا, پیدا ہو سکتا. گندی زبان سید زادہ کبھی استعمال نہ کرے گا.
پیدا ہو سکتا نہیں. امام پہلے، مذہب بعد میں. امام پہلے، ماننے والے مرید بعد میں. آؤ تم بتلاؤ محمد سے پہلے کون مسلمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پہلے. محمد سے پہلے نہ یہ 4 تھے نہ میرے سیدوں کے 12 تھے، کوئی نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اہل حدیث بعد میں. آئیے 3 باتیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے قریب، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع میرے بھائی نے آ کر یہاں دوسرا دے دیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دنیا کی باتیں تھی، حشر کے میدان میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے، اپنے راستے میں اللہ ہمیں قبول فرما لے. مرنا تو ہے ہی، مرے محمد کے نام پر مرے، پیغمبر کے دین پر مرے، رب کی توحید کے لیے موت آئے. کہا سب سے زیادہ قریب حشر کے میدان میں میرے وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے مسلک اہل حدیث ہے، اتنا صاف اور شفاف، اتنا خوبصورت، صاف اور ستھرا، سچا اور سچا. کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی بھی کسی کو ماننے والا جس کی توحید ٹھیک ہے، جو شخص مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کو لکھ لیتا ہے اور پھر ساتھ درود لکھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ حدیث لکھتا ہے ساتھ درود لکھتا ہے، جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی اللہ اس کے بدلے اس کو اجر دیتا ہی رہے گا. آئیے سوال کرتا ہوں، حدیث لکھنے والے کون ہیں؟ حدیث لکھنے والے کون ہیں؟ حدیث لکھنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث. اور آپ اپنے ائمہ کے اقوال لکھنے والے، تمہیں اپنے امام کے اقوال مبارک، ہمیں محمد کی حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئیے ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر حدیث لکھ کر درود لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھنے کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ اہل حدیثوں اپنے اس دھڑکتے ہوئے دلوں کو تھامو. اللہ اکبر. اللہ کی قسم جب میں نے یہ حدیث پڑھی ایمان ہی تازہ ہو گیا. کہا سچے پیغمبر نے فرمایا، جب تک یہ میرا نام اس کتاب پر چمکتا رہے گا، درود پڑھا جاتا رہے گا، آسمان کے فرشتے اللہ سے اس اہل حدیث کے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے. تمہارے لیے تو رب کے فرشتے معافیاں مانگتے ہیں، پھر کیوں نہ کہوں کائنات میں صرف ایک ہی مذہب اور وہ مسلک قرآن و سنت والا حق اہل حدیث حق ہے. یہ ہے پہلی. اور دوسری کے بعد امام احمد، امام عبد الرزاق، امام ابو داؤد رحمہم اللہ، چوٹی کے محدث، کیا کہتے ہیں؟ نبی کی حدیث پڑھی 73 فرقے ہوں گے. تمہارے غوث اعظم نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا. امام ابو داؤد، احمد بن حنبل اور ایک اور امام، 3 امام کہتے ہیں اس حدیث کے مصداق صرف اہل حدیث جماعت. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے جب بھی یہ بات کرتے ہیں محمد کی حدیث سے بات کرتے ہیں. کیوں نہ کہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ماننے والے سچے اہل حدیث، حدیث سے پیار کرنے والے. آخری بات، آؤ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، اللہ کی قسم حدیث سے تم پڑھنے لگ جاؤ، اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، تمہیں اٹھا کر اپنی مسجدیں بھی دے دیں گے، مال و متاع بھی دے دیں گے. اللہم